بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مکار سانپ۔ حضرت سیدنا محمد بن عینیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی لجاجت سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض گزار ہوا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجیے۔ اللہ رب العزت عز و جل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجئے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ سانپ کہنے لگا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دے دیجئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دیجئے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کاندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، تو بہت احمق ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا۔ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے، نہ ہی کوئی سواری وغیرہ ہے کہ جسے بطور انعام تجھے دوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے تو صرف رضائے الہی عز و جل کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانپ والا سارا واقعہ بتایا اور کہا، اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کھلائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی اور درد سا محسوس ہونے لگا۔
پھر جب تیسری بار وہ بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جان کے در پہ ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس کو سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ رب العزت عز و جل نے مجھے حکم فرمایا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہے کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا، اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے، اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضاحت: یہ حکایت اس لیے پیش کی گئی ہے کہ گناہ و معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان محض رضائے الہی عز و جل کے لیے نیکی کرے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر انسان کو ورغلاتا ہے۔ لہذا سمجھداری وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چوکنا رہے اور اس کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔